कुफर छुपाने को कहते हैं, दबा देना कुफर है, छुपाना तो कंसील करना जिसको कहते हैं। अच्छा, आप ये कंसीलर लगाती है ना मेकअप में, तो उसमें क्या कंसीलर क्यों लगाते हैं? ये दाग धब्बे कोई हो वो छुप जाए। तो काफिर जो है ना कंसील करता है। क्या मतलब? अल्लाह ने जो उसको नेमतें दी हैं उनको छुपा देता है, यानी उन पे कहता ही नहीं कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये नेमतें इनाम की हैं, मानता ही नहीं अल्लाह को। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ हो सकता है? यानी जो आपके साथ एहसान करता है ना, आपका खुद ब खुद दिल होता है कि अब मैं ना कुछ भी नहीं इसके लिए कर सकता हूं, तो इसके आगे हम्बल रहूं, हाजी के साथ रहूंगी, इसने मेरा बड़ा बड़ा एहसान किया। मसलन आप कहते हैं मेरे बुरे हालात में फलां बहुत काम आई थी, फलानी वक्त में मुझे नौकरी चाहिए थी, उसने मुझे नौकरी दिलाई थी, फलां वक्त में वीजा दिलाया था, फलां वक्त में हमें यहाँ बुलाया था, हमारे लिए ग्रीन कार्ड के लिए भाग दौड़ की थी। जो भी किसी का एहसान होता है, सलीमुल फितरत इंसान एहसान को याद रखता है और अपने मोहसिन के सामने कभी सर नहीं उठाता। पहले जमाने की बातें हैं कि उस वक्त नौकर भी जो होते थे ना, वो भी कहते थे हमने इस घर का नमक खाया हुआ है, हम नमक हरामी नहीं कर सकते। तो जब हम छोटी छोटी बातों के ऊपर दूसरों का एहसान याद रखते हैं, तो वो जिसने इतना बड़ा एहसान किया कि सब एहसानात उसके अंडर हैं, सब नेमतें उसके नीचे हैं, सबसे बड़ी नेमत हमें जिंदगी की दी। वैसे कोई डूब रहा हो उसको कोई बचा ले तो उसको तमगा देते कि यार देखो ये ट्रेन के आगे गिरा हुआ था, उसको देखो फलां सिटीजन उसने उठाया ट्रैक से और उसने अपनी देखो यहाँ पे किया, वो फलाना स्विमिंग पूल में डूब रहा था, देखो जी फलां ने जाके उसकी जान बचाई, कि वो सब उसको शाबाश करेंगे। वो तो बंदा तो इतना हो जाता है कि भाई ये तो इसने देखो मुझे ये यहाँ पे मेरी जान बचाई है, तो कितना उसके एहसान मंदी करता है। कोई किसी को ऑर्गन दे देता है, कोई किसी को खून दे देता है, कोई किसी को, उसके ऊपर कितना करते, सोचते नहीं। जिसने जिंदगी दी, जिसने जिंदगी दी, हमें बता दिया गया हमारी हकीकत कि तुम कितने बेबस हो। इतने बड़े बनते हो ना, मैं तो ये, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों मानूं। तो तुम्हें हो क्या? तुम तो वो हो जिसको जिंदगी देने के लिए भी कोई और जात है, वो खुद अपने आप को जिंदा भी नहीं कर सकता था। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि एड़ियां रगड़ते रहते हैं बिस्तरों पे, अस्पतालों में, मौत नहीं आती। घर वाले भी कहते हैं अल्लाह इसके ऊपर अब रहम कर, मौत नहीं आ रही होती। कई बिल्डिंगों से छलांगे मार देते हैं, मौत नहीं आती। जब उसने देनी है तभी आएगी, फिर वो जब चाहेगा तो दोबारा जिंदा करेगा। पड़े रहे बरज़ख के अंदर पड़े हुए हैं। क्या है, इंसान की अपनी बस नहीं है कि वो उठ खड़ा हो वहां से, जब अल्लाह चाहेगा तो उठाएगा। तो फिर अगर सारी चीजों में इंसान की मर्जी नहीं चल रही, वो बेबस है, तो इस जिंदगी में भी जो 60-70 साल की जितनी जिंदगी है, इसमें अल्लाह ने थोड़ा सा तुम्हें इख्तियार दे दिया, उसके अंदर भी अपनी अना छोड़ो, अपनी जात की बड़ाई छोड़ो, अपनी मैं छोड़ो और अपने आप को बेबस कर दो अल्लाह के आगे कि अल्लाह जो तू कहता है वैसे ही चलना। अल्लाह मैं बेइख्तियार हूं, मैं बेबस हूं, मेरा कुछ नहीं है। अल्लाह वो ही होगा जो तू करेगा, जो तू चाहेगा, जो तेरा फैसला होगा। जिस चीज से मेरे काम कारोबार को फायदा हो रहा है, मेरी सेहत को फायदा हो रहा है, मेरे जिस्म को फायदा हो रहा है, मेरे हुस्न में इजाफा हो या मुझे देख के अच्छी लगे, बस वही काम की चीजें। बाकी जो मुझे देख के नहीं अच्छी लगती, ये सांप, इनका क्या काम है, इनको तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये दुनिया में ना होते तो तुम ये समझ ना सकते कि जहन्नुम में जो सांप होंगे वो कैसे होंगे। अगर ये बिच्छू ना होते तो तुम ये ना समझ सकते। अगर गर्मी ना होती तो तुम ना ये समझ पाते। अगर खूबसूरती ना होती तो तुम जन्नत की खूबसूरती कैसे जान सकते। नहीं नहीं, खूबसूरत चीजें तो होनी चाहिए, ये बेकार चीजें नहीं होनी चाहिए। कई दफा उन्हीं चीजों के जहर से भी दवाइयां बनती हैं और उनके क्या क्या पर्पज है हमें तो ये भी नहीं पता। हम अपने जीने से ताल्लुक रखते हैं, हमें क्या कोई चीज क्या हो क्या नहीं कर रही है। हालांकि जब अल्लाह ताला ने फरमा दी हर चीज तुम्हारे लिए है ना, तुम्हें सर्व करने के लिए, तुम्हारे लिए बनाई है अल्लाह ने, उसने तो थोड़े से तुम्हें हुक्म दिए। तुम्हें तो वो एक एक बात का, एक एक सांस लेने की भी बात का हुक्म दे देता, तो तुम्हें तब भी झुकना चाहिए। थोड़े से अहकामात उसने दिए, ये करो ये ना करना, वो भी ना पूरे हो सके, तो फिर क्या, कैसा ये इंसान नाशुक्र है। आप किसी के साथ बहुत अच्छा करें, बहुत
اس کو آپ نے اسٹریٹ سے اٹھایا، وہ ہوم لیس تھا، آپ نے اس کو لے جا کے نوکری دلائی، گھر لیا، آپ نے اس کو چابی دی گاڑی کی، یہ لو گاڑی تمہارے لیے، گھر فرنش تمہارے لیے، یہ نوکری تمہارے لیے، آپ نے اس کو گروسریاں بھر کے دی اس کے گھر کے اندر، آپ نے اس کے بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیا، آپ نے اس کو سٹیزن شپ لے کے دی، آپ نے وہ بیچارہ کہاں پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا اس کے بعد وہ آپ کو ہی آنکھیں نکالنا شروع ہو جائے، آپ کے خلاف بولنا شروع ہو جائے جا کے لوگوں میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ خود سوچیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور تم تو سوچو تمہیں تو زندگی دے دی، تم تو سوچو تمہارے لیے سارا کچھ ہی رکھ دیا زمین پہ، میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ، یہ انسان کا پہلا یہ نہیں بتایا کہ میں انسان بنا رہا ہوں زمین میں، خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی وہ زمین میں میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اور آپ کا دنیا میں مقصد کیا تھا، ہمیں بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ فن کرنا نہیں تھا، انجوائمنٹ نہیں تھا کہ دنیا میں آئے میں انجوائے کریں، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، انجوائے نہیں کرنا، ہمیں فن نہیں کریں گے، انٹرٹینمنٹ، بس ذرا سر فارغ ہوئے انٹرٹینمنٹ شروع ہو گئی، بس زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہے، پہلے محنت کرو، کام کرو، خوب اپنا دماغ خرچ کرو، اس کے بعد پھر انٹرٹینمنٹ، بس یہی زندگی ہے، پھر اٹھو پھر کام کرو پھر انٹرٹینمنٹ، پھر اٹھو پھر کام کرو پھر انٹرٹینمنٹ، یہی چلتا رہتا، زندگی گزر جاتی۔ اس کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرو دنیا کے اندر۔ اب جب فرشتوں نے یہ سنا، انہوں نے آگے سے کہا اے اللہ، کیا تو بنائے گا اس میں، کس میں؟ زمین میں، اس کو من جو یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، وہ یسفک الدماء، اور خون بہائے گا، یعنی قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فساد کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی، شرک، اللہ کے احکامات کو توڑنا، گناہ، اور یسفک الدماء کیا ہے؟ خون خرابہ، قتل و غارت گیری۔ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ وہ بھی تو انسان بنا ہی نہیں ہے، ان کو کہاں سے کوئی، ان کو غیب کا تو نہیں پتا ہے، یہ ان کو یہاں سے پتا چلا۔ نمبر 1، دنیا میں نے آپ کو بتایا 2000 سال پہلے سے جنات بستے تھے، اور جنات نے یہاں پہ خوب فسق و فجور کیا، قتل و غارت کی، یہ سب کیا تھا، تو انہوں نے ان کا دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی یہی کام کرے گا۔ ان کو ایسے پتا چلا کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ ایک خلیفہ، تو خلیفہ سے انہوں نے یہ بات کو اخذ کیا کہ خلیفہ تو وہ ہے جو زمین میں اصلاح کرے گا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا، یہاں پہ یعنی ایسے کام کرے گا جن سے فساد کو ختم کرے گا، ریزالو کرے گا ایشوز کو، تو اس کے اندر تو پھر ظاہر ہے ایک اختیار چاہیے ہوگا، پاور چاہیے ہوگی۔ جب اختیار آئے گا اس کے پاس، جب اس کے پاس پاور آئے گی، تو وہ تو پھر اختیار کو غلط بھی استعمال کرے گا، پاور کو غلط بھی استعمال کرے گا۔ وہ ہماری طرح تو نہیں ہوگا کہ بھئی جو اللہ نے کہا وہ کرتا گیا، وہ تو خلیفہ ہے، اصلاح کرے گا دنیا کے اندر۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے حکمت جاننے کے لیے سوال کیا تھا۔ تو جب حکمت جاننے کے لیے، یعنی انسان کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ مجھے سمجھا دیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ کہیں گے یہ کیا اللہ نے کیا دیا، تو یہ غلط ہے۔ تو سوال میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی سوال تنقید کرنے کے لیے ہوتا ہے، کرٹیسائز کرنے کے لیے، کہ اللہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کوئی سوال ہے سمجھنے کے لیے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو کون سا سوال ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے اور کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سوال نہیں ہوتا، وہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو سوال کے بھی ایٹیکیٹس ہیں۔ ان کو یہ فکر تھی کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی زمین میں۔ آپ کو پتہ ہے یہ فرشتے اللہ کی بہت تعظیم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ۔ یہ تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ اللہ سے کوئی سوال کریں، اللہ تو کیوں پیدا کر رہا ہے، وہ کوئی کوسچن نہیں کر سکتے۔ تو آج اختیار دیا ہوا تو زبانیں کھلی نہیں ہے، جو مرضی کوئی بولتا جاتا ہے، جو مرضی کو کہتا جاتا ہے۔ جس دن اللہ نے زبانوں کو باندھ دیا نا، ان کو بند کر دیا، پھر انسان وہ جو وہاں دیکھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر نہ اعتراض کر رہے ہیں، نہ اللہ سے کوسچن کر رہے ہیں ایسے کہ اللہ تمہیں، کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس میں حکمت کیا ہے، اور اگر تو نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو وہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
تو ہم تو آلریڈی تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا فرشتے تو ہر وقت جتنے فرشتے جو کام بھی کر رہے ہیں نا، چاہے وہ ہوا کے اوپر معمور ہے، چاہے بادلوں پہ معمور ہے، چاہے رزق پہ معمور، وہ سارا ٹائم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میرے فرشتوں مجھے پتا ہے جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے. اب فرشتے وہ آرگیومنٹ نہیں شروع ہو گیا، اللہ تجھے کیسے پتا ہے، ہمیں جو پتا ہے، ہم جو جانتے ہیں، اب وہ ایک شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک. نہیں، فرشتوں کو تو نہیں یہ پتا کہ اس انسان جو ہے، جو اللہ انسان بنا رہا ہے، اس میں پیغمبر آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے، صالحین آئیں گے. ہاں، فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں وہ بھی ہوں گے جو اللہ کی خاطر جان کی بازی لگا دینے والے ہوں گے. فرشتوں کو نہیں پتا کہ وہ ہوں گے جو بن دیکھے ایمان لے کر آئیں گے، سب کچھ اپنا قربان کرنے کو تیار ہوں گے. فرشتوں کو نہیں پتا کہ ان میں اللہ کی محبت میں دیوانے کہلانے والے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کے اپنے آنسوؤں سے مصلے کو بھگو دیں، ایسے بھی ہوں گے جن کو گلیوں میں گھسیٹا جائے گا اور ان کی زبان پہ کیا ہوگا، آہد آہد بس. ایسے دیوانے بھی ہوں گے جو فجر سے مغرب تک منہ میں کچھ نہیں ڈالیں گے، نہ پانی کا قطرہ نہ کھانا، بھوکے رہیں گے کہ اللہ تیری خاطر روزہ رکھ کے. ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا گلا دبا دیں گے، میری خواہش ہے نہیں، وہ نہیں، اللہ اس میں راضی ہوتا ہے تو اس کی رضا ہوگی. ایسے بھی ہوں گے جو ٹیمپٹیشن سے بھری ہوئی دنیا میں رہیں گے، لیکن اس میں رہ کے بھی اللہ کو نہیں بھولیں گے، اس کی یاد کو سینے سے لگا کے رکھیں گے. ایسے بھی ہوں گے جو پابندیوں میں رہ کے پابندیوں میں اپنے آپ کو رکھیں گے، اس پہ رہنے کو تیار ہو جائیں گے، حالانکہ وہ چاہیں تو کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ خود کہ اللہ راضی ہو جائے. ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے غم کا گھونٹ صبر سے پی جائیں گے. ایسے بھی ہوں گے جو غصے کے موقع پہ، اشتعال کے موقع پہ اپنے آپ کو بس اپنا غصہ پی جائیں گے، غصے کے گھونٹ کو اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گے. ایسے بھی ہوں گے جو مجبور اور بے کس ہوں گے، جو مصیبتوں میں ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ کو پکاریں گے. ایسے بھی ہوں گے جو اپنے غموں کے دکھڑے اللہ کو سنایا کریں گے. ایسے بھی ہوں گے جو اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو آگے رکھیں گے. ایسے بھی ہوں گے جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کریں گے. ایسے بھی ہوں گے جن کی ساری زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ کہہ دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ جئیں گے اس لیے کہ ایک دفعہ یہ سن لیں. ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو سولی پہ چڑھیں گے تو بولیں گے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں مجھے گھر دے دینا. ایسے بھی ہوں گے زندہ اور ان کا مسئلہ کیا جائے گا، ان کا ایک ایک عضو کاٹا جائے گا، اور پھر بھی ان کی زبان سے صرف اللہ ہی کا نام نکلے گا. ایسے بھی ہوں گے. فرشتوں کو کیا پتا کہ ایسے بھی دیوانے ہوں گے. یہ سب فرشتے نہیں کر سکتے. وہ کہتے نا ہم اللہ تیری تسبیح کرتے تو ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے تو ہیں، لیکن یہ لوگ، یہ انسان وہ ہوگا جو خواہشات اور آرزو اور ٹیمپٹیشنز کی دنیا میں رہنے والا ہوگا. وہ اس دنیا میں نہیں رہتے. وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا، اگر فرما برداری کرتے ہیں تو اس لیے کہ نافرمانی ان کو آتی ہی نہیں. جبکہ انسان ایسا نہیں ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہے، اس کے پاس خواہشات ہے. تو جب وہ پھر اس طرح کے حالات میں رہ کے پھر بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تبھی تو اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں جنت دیں گے. تو نے وہاں پہ پروف کیا مجھے جہاں پہ یہ سب کچھ تھا.